لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم حمد و صلاۃ کے بعد محترم علماء کرام، صوفیاء کرام، احباب ذی وقار، خوبصورت جامع محفل پاک ہمارے محب و مخلص ماسٹر ظہیر صاحب جو زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اللہ رب العزت ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ لا یزال کے اندر قبول فرمائے۔ ان کی محبت، ان کا ذوق ہم سب کو یہاں کھینچ لایا ہے۔ آپ لوگوں نے مجھ سے پہلے علماء کے خطابات بھی سنے اور نقابت کا اعلیٰ معیار بھی سنا۔ حسین انداز میں، حسین الفاظ میں حضور علیہ السلام کی تعریف بھی سنی۔ دوستو، انہی نعتوں میں، انہی کلام میں ایک شعر پڑھا گیا، میں جو سر پر سجدہ ہوا کہیں تو آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دوستو، اس شعر میں سجدے کی بات ہوئی ہے، اور انسان اپنی ابتدا سے غور کرے۔ انسان کو پیدا ہی سجدے کے لیے کیا گیا ہے۔ انسان کی ابتدا بھی سجدے سے اور انسان کی انتہا بھی سجدے سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یاد کرتے ہیں اللہ کی، تو وہ کبھی تسبیح پھیرنے کی صورت میں ہوتی، کبھی قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہوتی، اور کبھی وہ یاد سجدے کی صورت میں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو ابھی اس میں آدم علیہ السلام کو بنایا ہی تھا تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی سجدے کی بات کی تھی۔ انسان کی ابتدا سجدہ ہی ہے۔ اور دوستو، ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدہ اور ہوتا ہے،
ایک گناہگار سے آکار سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ اور ہے، ایک اللہ کا صالح بندہ سجدہ کرے تو وہ سجدہ اور ہوتا ہے۔ ایک سجدہ وہ ہے جو تبع تابعین نے کیا ہے، ایک سجدہ وہ ہے جو تابعیوں نے کیا ہے، اور ایک سجدہ وہ ہے جو صحابیوں نے کیا ہے، اور ایک سجدہ وہ ہے جو نبیوں اور رسولوں نے کیا ہے، اور ایک سجدہ وہ ہے جو مصطفیٰ غار حرا میں کر گیا ہے، غار ثور میں کر گیا ہے مصطفیٰ سجدہ۔ اور جب مصطفیٰ سجدہ کریں تو سجدے کے اندر سرکار سر انور رکھتے ہیں، تو وہ سجدہ کبھی سبحان ربی الاعلی اس سجدے میں کہا جاتا ہے، اور کبھی مدینے والا جب سجدہ کرتا ہے تو کہتا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ایک سجدہ وہ ہے ساروں نے سجدے کیے، سجدہ ذکر ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرتا ہے تو بدلے میں ذکر ہی کرتا ہوں، کوئی مجھے یاد کرتا ہے تو بدلے میں یاد کرتا ہوں، کوئی اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور کوئی یہاں جیسے اجتماع بنا گیا اجتماع بنا کے یاد کرتا ہے تو اللہ بھی کہتا ہے ملائکہ کا اجتماع بنا کے یاد۔ سجدہ ہے یاد، یہ بھی ایک ذکر ہے، میں یاد کرتا ہوں تو اللہ کیا کرتا ہے بدلے میں یاد ہی کرتا ہے، آپ یاد کرتے ہیں تو اللہ بدلے میں یاد کرتا ہے، ایک نیکوکار صوفی یاد کرتا ہے تو اللہ بدلے میں یاد ہی کرتا ہے، ایک محدث، ایک مجتہد، ایک شیخ الحدیث یاد کرتا ہے تو اللہ بدلے میں یاد کرتا ہے، جتنا یاد کرتا ہے اتنا ہی یاد کرتا ہے۔ پر واہ مدینے والا تو نے ایسا یاد کیا ہے، اللہ بدلے میں یاد تو کرتا ہی ہے پر کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو بلند کر دیتا۔ آؤ یاد مصطفیٰ نے کیسے یاد کیا، رب کو کیسے منایا، آیت آگے، اور آیت میں آیا کہ محبوب تیری امت پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کیا ہے؟ باہر سے پتلی، تلوار سے تیز، نیچے دو گزرنا ہوگا۔ اور دوستو سرکار دو عالم علیہ السلام نے شہر چھوڑ دیا، جا کے غار میں پہنچ گئے، اور غار میں جا کے سجدہ کیا تو اس سجدے میں کچھ نہ مانگا، یہی مانگا یا اللہ میری امت کو پل صراط سے جلدی پاس کرا دے، گزار دے۔ اب سجدہ کس کی بارگاہ میں تھا؟ خدا کی بارگاہ میں، اور سجدہ کرنے والا محبوب خدا، محبوب خدا وہ سجدے میں ہے، سر سجدے میں رکھے، مصطفیٰ امت کی بخشش مانگ رہی ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔
اور جب آنسوؤں سے جو ہے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہے آنکھ سے، تو دوستو سرکار دو عالم علیہ السلام امت کی بخشش مانگ رہی ہیں، سجدہ لمبا ہو گیا، دن گزر گیا، دن تو گزرا ہی، ساتھ رات بھی بیت گئی۔ اگلا دن آیا تو صحابہ کو فکر ہوا کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے۔ صحابہ تو وہ تھے جن کا لمحہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے اٹھتے ہوئے نہیں گزرتا تھا، مدینے والے کے والضحیٰ کے چہرے سے ان کی نگاہیں نہیں ہٹتی تھی۔ صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ دوستو اب صحابہ تلاش میں نکلے کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے۔ کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی شہر سے باہر نکل رہا ہے، کوئی شہر میں تلاش کر رہا ہے۔ تلاش کرتے کرتے یارے غار، یارے بازار، سیدنا صدیق اکبر جو پہنچتے ہیں ایک غار کے دروازے پہ، اور جب دروازے پر پہنچتے تو وہاں ایک چرواہا کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے یہاں سے کوئی ایک ایسی ہستی گزری ہے جس کا والضحیٰ کا چہرہ ہے، جس کی بدلیل کی زلفیں ہیں، جس کے ید اللہ کے ہاتھ ہیں، جس کی مازاق والی آنکھیں ہیں، تو نے دیکھا ہے یہ حسین انتظار؟ کہنے لگا میں نے تو نہیں دیکھا، پر یہ جو غار ہے اس غار سے تل سے رونے کی آواز آتی ہے، اور ایسا درد سے روتا ہے کہ میری بکریوں نے گھاس چرنا چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، خدمت مصطفیٰ، سالانیہ بھوسری۔ دوستو بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو پھر نعرے کا جواب ایسے تو نہیں بنتا تھا جیسے آپ نے نعرہ پہ کے جواب دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، دوستو سیدنا صدیق اکبر غار میں اندر داخل ہوئے تو دیکھا سرکار سجدے میں ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے قدموں کی آواز جو سرکار نے سنی تو اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا ہے۔ سر انور کو اٹھایا نہیں گا تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر آپ آ گئے؟ عرض کی حضور ہم تو کل سے پریشان ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ہر صحابی پھر رہا ہے کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے۔ تلاش کرتے کرتے میں یہاں آ نکلا تو پتہ چلا آپ غار میں ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ نے میسج بھیجا تھا، پیغام آیا تھا کہ آپ کی امت کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کیا ہے؟ تلوار سے تیز ہے اور بال سے پتلی ہے، آپ کو گزرنا ہوگا۔ بس میں جب یہ میسج یہ پیغام پہنچا ہے میں نے شہر چھوڑ دیا ہے، غار میں آ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں میری امت کو وہاں سے جلدی پار کرا دے، جلدی پار کرا دے۔ دوستو اور ساتھ ہی سرکار نے فرمایا ابو بکر میں آ جاؤں گا جب اللہ رب العزت مجھے جواب دے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور سارے پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، صحابی پریشان ہیں، اور آپ یہاں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے صدقے امت بھی کرم کرے گا، آپ آ جائیں گھر۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر اللہ نے آدھی امت بخشنے کا وعدہ کیا ہے، آدھی امت ابھی تک نہیں بخشی۔
اللہ پوری امت بخشے گا تو میں گھر آ جاؤں۔ دوستو سیدنا صدیق اکبر وہاں سے نکلے، شہر میں آئے، سب صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا سرکار فرماتے ہیں اللہ کا پیغام آیا ہے، میں امت بخشوا رہا ہوں، غار میں امت بخشی جائے گی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ صحابہ تڑپ اٹھے، کہا کہاں ہے سرکار؟ سیدنا صدیق اکبر نے بتایا اس غار میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں ہے۔ اب دوستو سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام سنتے ہی، جگہ کا پتہ لگتے ہی صحابہ دوڑ پڑے، غار جمع ہو گئے غار کے دروازے پہ۔ اور جب غار کے دروازے پہ جمع ہو گئے، سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے۔ سرکار نے ان کو بھی بتایا اللہ رب العزت نے پرسرات کا حکم دیا ہے اور میں نے عرض کی ہے کہ اللہ میری امت کو بخش دینا، جلدی گزار دینا۔ اللہ نے آدھی امت بخشی ہے، آدھی کا جواب نہیں آیا۔ اللہ ساری بخشے گا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ دوستو میرے آقا علیہ السلام نے یہ جواب دیا، صحابہ پریشان ہو گئے، کیا کریں، سرکار کو کیسے گھر لائیں؟ صحابہ بیٹھ گئے، سرکار پھر غار میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا اس کائنات میں سب سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کو فاطمہ الزہرا عزیز ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ عزیز ہے۔ حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی آپ فاطمہ کو لے جائیں غار میں، حضور کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گی سرکار غار سے باہر تشریف لے آئیں گی۔ دوستو سرکار دو عالم علیہ السلام کہ صحابہ جا کے مولا علی سے ملتے ہیں، ساری بات بتائی اور بتانے کے بعد مولا علی سے کہا آپ فاطمہ الزہرا کو لے جائیے، وہ عرض کرے گی، ان کے عرض کرنے پر سرکار واپس آئیں گے۔ مولا علی گھر گئے، حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا چادر اوڑھو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے چادر اوڑھی تو کہا غار میں جانا ہے، آقا کی بارگاہ میں جانا ہے، ان سے عرض کرنا ہے حضور آپ آ جائیے شہر میں، اللہ کرم کرے گا۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا چادر اوڑھ کے باہر جو نکلی نا، دیکھو جس کا بابا کو اللہ رب العزت نے کل کائنات کا مالک بنایا ہے، اس کی چادر جو تھی کئی جگہ سے اسلی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتی ہیں غار کی طرف، مولا علی آگے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ساتھ ہیں۔ غار کے دروازے پر پہنچے، جیسے پہنچے سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ جو سامان کھڑے تھے باہر آئے، حضرت فاطمہ الزہرا داخل ہوئی غار میں، سرکار نے اپنا سر انور اٹھا دیا سجدے سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ثنا عالیہ بھوج شریف، زندہ باد۔ دوستو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا سر انور اٹھایا تو دیکھا فاطمہ آئی کھڑی ہے، حسن و حسین کی ماں آئی کھڑی، وہ فاطمہ آئی کھڑی ہے جس کے بارے میں مائی عائشہ کہتی ہیں اے فاطمہ کاش میں تیرے سر کا اقبال وہ فاطمہ آئی کھڑی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ بھائی عائشہ کہتی ہیں اے عائشہ فاطمہ کاش میں تیرے سر کا بال ہوتی، اور ساتھ یہ بھی کہتی ہیں بھائی عائشہ ہاں فاطمہ تیرا درجہ بڑا ہے، تو نبی ذاتی ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ، کل جب جنت میں جانے کا موقع آئے گا تو علی کے ساتھ ہوگی، میں نبی کے ساتھ ہوں، تو علی کے ساتھ ہوگی، میں نبی کے ساتھ ہوں۔ دوستو
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ بھور شریف. حضرت علامہ مولانا غلام محمد صدیقی صاحب آپ ہماری بزم کی زینت اور رونق بنے ہیں. میں آپ کو اس خوبصورت بزم میں خوش آمدید کیا. ماشاءاللہ. کاش میں فاطمہ تیرے سر کا اقبال ہوتی. اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئیں. سرکار نے آپ کا ماتھا چوما. انہوں نے آگے بڑھ کے سرکار کا ہاتھ چوم لیا. کہا بابا ہم پریشان ہیں کل سے، ہم تلاش کرتے ہیں اور آپ یہاں بار گئی. اب مدینے والا بولا، کہا فاطمہ اللہ کا پیغام ہے کہ آپ کی امت کو پل صراط سے گزرنا ہوگا. پل صراط سے گزرنا ہوگا. میں نے شہر چھوڑ دیا ہے، غار میں آ گیا اور یہاں سجدے میں سر رکھ کے رب کو منا رہا ہوں. یا اللہ میری امت کو جلدی گزار دینا اور بخش دینا. اللہ نے آدھی امت بخشنے کا وعدہ کیا ہے، آدھی کا جواب ابھی نہیں آیا. جب جواب آئے گا اللہ امت بخش دے گا تو واپس آ جاؤں گا. حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی بابا آدھی پر جس طرح آپ کے صدقے کرم ہوا ہے باقی پر بھی کرم ہو جائے گا. باقی پر بھی کرم ہو جائے گا. مہربانی کریں واپس آ جائیں، سب پریشان ہیں. کہا فاطمہ ایسے نہیں آنا، ایسے نہیں آنا. اللہ جواب دے گا، امت بخشے گا تو میں واپس آؤں گا. سارے پریشان ہیں، کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ پھر ایسا کرتے ہیں، آپ بھی آ گئی ہو، علی بھی آ گیا ہے، ابو بکر بھی موجود ہے. اللہ کو مناتے ہیں. کیسے مناتے ہیں؟ میں آگے سجدہ کروں گا، میرے پیچھے ابو بکر سجدہ کریں گے، ان کے پیچھے علی سجدہ کریں گے اور علی کے پیچھے فاطمہ تم سجدہ کریں گے. میں آگے سجدہ کروں گا، میری امت کے بزرگوں کی طرف سے ابو بکر صدیق سجدہ کرے گا، میری امت کے جوانوں کی طرف سے علی سجدہ کرے گا، میری امت کی عورتوں کی طرف سے فاطمہ تم سجدہ کرے گا. اب حضرت کرم قدر مصطفیٰ نے سجدہ کیا، پھر صدیق اکبر نے سجدہ کیا پیچھے، پھر سجدہ کیا مولا علی نے ان کے پیچھے، پھر سجدہ کیا حضرت فاطمہ الزہرا. سجدے میں کیا مانگا گیا؟ اور کچھ نہیں مانگا گیا ہے، میری تمہاری بخش مانگی بخشش مانگی جا رہی ہے. سرکار آگے سجدے میں ہے، امت کو بخشوا رہی ہے. ابو بکر صدیق سرکار کی امت کے لیے دعا کر رہی ہے، مولا علی دعا کر رہی ہے، اللہ کی بات کامیاب کر رہی ہے. سجدہ کیا جا رہا ہے، پیچھے عورتوں کی طرف سے فاطمہ الزہرا کا سجدہ ہے. سجدہ لمبا ہو گیا. جب سجدہ لمبا ہو گیا اب سجدے میں مصطفیٰ کا سر انور ہے. اچانک حضرت جبرائیل آتے ہیں اور جبرائیل آتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کو سلام رب کا پہنچایا جاتا ہے اور سلام کے بعد میسج یہ آتا ہے. اللہ رب العزت سلام فرماتے ہوئے ساتھ کہتا ہے اے میرے محبوب تیری بیٹی فاطمہ کی عصمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بات کی. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ایک سجدہ میرا ہے یار، ایک سجدہ تیرا ہے، ایک سجدہ صحابہ کا ہے، ایک سجدہ اولیاء کرام کا ہے، ایک سجدہ اہل بیت کا ہے اور ایک سجدہ مصطفیٰ کا غالب ہے. دوستو یہ سجدے ہیں. یہی سجدے کی کڑی کہاں سے چلتی ہے؟ آدم سے شروع ہوتی ہے، غار حرا اور غار ثور تک آتی ہے. اور یہاں بھی یہ سجدے تھمتے نہیں ہیں، سجدے چلتے چلتے کربلا کے بیان. وہاں کربلا میں کیا تھا؟ وہاں بھی تو سجدہ ہی تھا اور کیا تھا؟
وہاں تو سارا معاملہ سجدے کا ہی تو تھا، جھگڑا سارا سجدے کا تھا، اور وہاں کیا تھا یار؟ امام عالی مقام ہے، یہ وہ امام عالی مقام ہے جس کے لیے مصطفیٰ سجدہ لمبا کرتا ہے، مصطفیٰ اپنا سجدہ لمبا کرتا ہے، یہ وہ امام عالی امام حسین، مصطفیٰ کا سر انور سجدے میں ہوتا ہے، حسین آتے ہیں کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، مدینے والے کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، وہاں مدینے والے کے سجدے تھے، کربلا میں حسین کا سجدہ تھا۔ جب وہاں امام عالی مقام امام حسین کے اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، اب امام عالی مقام امام حسین گھوڑے پہ سوار یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے جو خطبہ ارشاد کرتے ہیں وہ خطبہ سننے والا تھا۔ کہا مجھے پہچانو، میں وہ حسین ہوں، میں علی کا بیٹا، فاطمہ کا لخت جگر، میں نواسہ رسول ہوں، مجھے پہچانو۔ کیا ان یزیدیوں کو پتا نہیں تھا یہ حسین ہے؟ ان کو پتا تھا یہ حسین ہے، پر امام عالی مقام نے اس لیے بتایا تھا کل قیامت کے دن یہ نہ کہتے ہم نے حسین کو پہچانا نہ تھا۔ وہاں جا کے تعارف کرایا، اور پھر حضرات کرام تعارف کرانے کے بعد امام عالی مقام جنگ شروع ہوئی۔ اصول ہے جنگ کا، ایک کے مقابلے میں ایک آتا ہے، وہاں سے ایک آتا جہاں گھوڑے پہ سوار ہو کے آتا، تن بھی یہیں رہ جاتا، گھوڑا خالی واپس جاتا۔ انہیں پتا تھا اس کے اندر خون جو دوڑ رہا ہے وہ حیدر کرار کا خون ہے۔ ایک ایک آتے گئے، سر کٹاتے گئے، دیکھا اسی طرح آتے جاتے رہیں گے سر کٹ جائے گا، ختم ہو جائیں گے، کیا کریں؟ یک بار حملہ کریں۔ یک بار جو حملہ کیا گیا امام عالی مقام امام حسین کے جسم عطر پر خون نکلا، زخم آئے، تو امام عالی مقام نے کہا یزیدیو ٹھہر جاؤ، میں نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ انسان کی ابتدا بھی سجدے سے ہے، انتہا وہاں امام عالی مقام امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے، سارے یزیدی کھڑے ہیں، امام عالی مقام امام حسین نے سر سجدے پہ رکھا، انہوں نے کہا اچھا موقع ہے ان کی گردن کاٹ دی جائے۔ آگے بڑھ کے امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کیا گیا، ادھر سر تن سے جدا ہوا، ادھر آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی۔ حسین کا سجدہ تھا، اور دوستو پھر یہ سجدہ تھما نہ، آگے آؤ، اکبر دین الہی کی بات کرتا ہے، اور وہ سجدہ تعظیمی کراتا ہے، وہ بھی بات سجدے کی کرتا ہے۔ اس وقت میرا شیخ عالی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی اٹھ کھڑا ہوا، کہا یہ گردن کٹ تو سکتی ہے تیرے سامنے، چپ، کیونکہ یہ سجدہ خدا کی بات ہے، ابتدا ہی سے سجدے کی بات تھی۔ امام عالی مقام امام حسین نے سر کٹوا دیا تھا، ادھر حضرت مجدد الفسانی ہے، اکبر سجدہ تعظیمی کراتا ہے، ملاقات کرنا چاہا تو کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا، کہا ایسا کرتے ہیں ایک کھڑکی بنا لیتے ہیں، اس کھڑکی سے آئیں گے مجدد صاحب، وہ سر جھکائیں گے، میں سجدہ ہی سمجھ لوں گا۔ یاد رکھنا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈر، وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی تشریف لائے،
آپ نے سر نہ جھکایا، بجائے سر داخل کرنے کی آپ نے اپنے جوتوں کی طرف پاؤں کو داخل کہا یہ سر جھک نہیں سکتا، میری طرف تیری جوتیاں ہوں۔ حضرات کرام قدر، ابتدا ہی سے سجدہ ہے، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا اس وقت بھی بات سجدے تک پہنچے گی۔ میدان محشر سجا ہوگا، اور وہاں جب میدان محشر سجا ہوا ہوگا، جس کے پاس جائے گا وہ کہے گا اذهبوا الى غیری اذهبوا الى، اور وہاں اس میدان محشر میں بھی کوئی اور سجدہ نہیں کرے گا، میرے تمہارے آقا محمد مصطفیٰ سجدہ کریں گے۔ اور وہاں سجدے میں کیا مانگا جائے گا؟ وہاں بھی امت کی بخشش مانگی جائے گی، اور جب وہاں سجدے میں بخشش مانگی جا رہی ہوگی، اللہ رب العزت فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر کو اٹھا۔ سرکار سر کو اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت کیا کہے گا؟ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہاں بیٹھتا جا، امت کی بخشش مانگتا جا۔ وہاں مصطفیٰ پاک بیٹھ کر امت کی بخشش مانگی۔ یار یہ سجدے کی بات ہے، ابتدا ہی سے سجدہ۔ جس نے سجدہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے یہ پیشانی نہ جھکائی رب کی بارگاہ میں وہ ناکام ہو گیا۔ رب کی بارگاہ میں جھکتے رہو۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں نے ان کی معراج کے وہ لوح و قلم تک پہنچا۔ اور مومن کی معراج کیا ہے؟ وہ نماز ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں سجدہ کرتا ہے، یہ اس کی مومن کی معراج۔ دوستو دعا ہے اللہ رب العزت میرا آنا آپ صدقانہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی قابل بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو